بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حرف کی حرکات کے متعلق تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ حرف کی حرکات جو ہیں وہ 9 طرح کی ہوتی ہیں، جس میں سے زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ اب ہم حرف کی علامات کی طرف جائیں گے۔ حرف کی علامات جو ہیں وہ بنیادی طور پر تو 3 ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 جزم، نمبر 2 شد، اور اس کے بعد تیسری ہے مد۔ مد پھر کیونکہ اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، چھوٹی مد اور بڑی مد۔ اب سب سے پہلے ہم چلیں گے جزم کی طرف کہ جزم کیا ہوتا ہے، جس کو ہم ساکن بھی کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر ایک نہ حرکت ہو، زبر زیر پیش ہو، بلکہ کیا ہے وہ ساکن ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جزم۔ یہ آپ کے سامنے جزم ہے اور یہ اس کی علامت ہے۔ اس کی علامت جو ہے یہ دال کی طرح ہوتی ہے، یہ بھی حرف کے اوپر آتی ہے، تو یہ جزم جو ہے اس کی علامت دال کی طرح ہوتی ہے اور یہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ جی، اب ہمارے پاس اس کی کچھ مثالیں ہیں جزم کی۔ یہ نون کے اوپر جو جزم لگی ہوئی ہے اس کو ہم ساکن بھی کہتے ہیں، تو یہ اس کو ہم اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ جو ساکن حرف ہوتا ہے یا جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے یہ پچھلے حرف کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو پچھلا حرف سہارا دیتا ہے، پھر اس کا وجود آتا ہے۔ کبھی بھی ساکن یا جزم جو ہے یہ اکیلا نہیں آ سکتا، یعنی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی زبر زیر پیش والا کوئی نہ کوئی حرف ہوگا تو پھر اس کا وجود آئے گا۔ اکیلا جو ہے اس کا وجود نہیں ہوتا، تو یہ جب بھی آئے گا اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسی حرکت ہوگی جس کے ساتھ اس کو سہارا دیا جائے گا، جس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ملا کر پڑھا جائے گا۔ تو ہمارے پاس جو ہے یہ اب نون کے اوپر جزم ہے، لیکن اس سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، تو اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے۔ اس کو ہم پڑھیں گے عین زبر نون عن۔ اسی طرح سے یہاں پر نون ساکن ہے، اس سے پہلے کاف ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، یہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کو ہم پڑھیں گے کاف پیش نون کن۔ جی، اب دیکھیں اب ہمارے پاس جو ہے اس علامت کو سرکل کر کے دکھایا گیا ہے کہ یہ نون کے اوپر جو ہے یہ جزم کی علامت، یہاں پر بھی نون کے اوپر جزم کی علامت۔ جی، اب ہمارے پاس جو ہے یہ ایک سٹوری ہے، ایک کہانی ہے اس جزم کے تصور کو سمجھنے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر یہ ایک جو ہے جھولا ہے جس کے اندر 2 بچے، فرض کیا یہ 2 بچے ہیں، ایک حمزہ ہے ایک میم ہے، یہ 2 بچے جھولا جھول رہے ہیں اور ان کے اوپر زبر لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کیا مطلب ان بچوں کے اندر طاقت ہے، ان کے اندر حرکت ہے اور یہ جھولا جھول رہے ہیں۔ لیکن بائی چانس ایک بچے کا جس طرح ہاتھ چھوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح کیا ہوا کہ میم کا ہاتھ چھوٹ گیا اور اس کے اوپر جو حرکت تھی وہ گر گئی، یعنی اس کے اندر جو انرجی تھی، جو اس کے اندر طاقت تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ بچہ نیچے گر گیا، اور یہاں پر مثال کے اندر میم کے نیچے گر گیا۔ اب جب اس کے اوپر حرکت ختم ہو گئی، یہ ساکن ہو گیا، اب کیا ہے یہ اس کے اوپر آپ کو ساکن کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے، تو اب کیا ہے یہ خود سے نہیں اٹھ سکتا، یہ خود سے اپنا وجود نہیں برقرار رکھ سکتا۔ اب یہ جو حمزہ تھا اس نے جب دیکھا کہ میرا دوست، میرا بھائی جو ہے وہ گر گیا ہے، وہ حمزہ نیچے اترتا ہے اور اس میم کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے اور اس کو سہارا دیتا ہے۔ تو یہ تصور ہے، یہ کنسپٹ ہے جزم کا کہ جب بھی یہ آئے گا اس سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی سہارا دینے والا ہوگا، اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرے گا تو ہی اس کا وجود آئے گا، اکیلا اس کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک سٹوری ہے، یہ کہانی ہے جزم کے متعلق کہ جزم جو ہے یہ اپنے سے ما قبل کا محتاج ہوتا ہے، اس کے سہارے کے ساتھ یہ کھڑا ہوتا ہے۔ جی، اب ہمارے پاس اس جزم کی کچھ مثالیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ تمام کی تمام مثالوں کے اندر پہلا جو ہے حرف جو ہے وہ متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہوگی، اور اس کے بعد جو ساکن ہے یا جزم والا حرف ہے یہ اس پہلے متحرک حرف یعنی زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ اس کو سہارا دیا جائے گا، پھر اس کا وجود آئے گا۔ اب تمام مثالیں دیکھیں، اب اس کے ساتھ میم ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ ہوگا تم،
اسی طرح سے میم ساکن اس سے پہلے کاف کے اوپر پیش ہے تو یہ بنے گا کم. اب یہ کیا ہے؟ سین ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے اس. اسی طرح لام ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، یہ ہے ال. اسی طرح سے ام، ہم، حل، بل، من، یہ تمام کی تمام مثالوں کے اندر پہلے متحرک حرف ہے، زبر زیر پیش والا حرف ہے، اور پھر جزم والا حرف جو ہے اس کے ساتھ سہارا لے رہا ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، پھر اس کا وجود آ رہا ہے. تو اسی طرح نون ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے ان. اسی طرح لام ساکن ہے، اس سے پہلے زبر سل. یہ لام ساکن اس سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے قل. یہ کچھ مثالیں جی. اب ہمارے پاس کچھ اور مثالیں ہیں جس کے اندر جو ساکن حرف ہے یا جزم والا حرف ہے وہ کبھی درمیان میں آ رہا ہے اور کبھی آخر میں آ رہا ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر لام ساکن ہے، اس سے پہلے قاف نقطوں والا اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ اس پیش والے حرف کے ساتھ اس کو سہارا دیا گیا، اس کو جو ہے ٹیک لگائے گی، پھر اس کا وجود ہے، تو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یہ پڑھیں گے اس کو فقل. اسی طرح عین ساکن ہے، اس سے پہلے زبر بعدی. اسی طرح سے لام ساکن اس سے پہلے زبر القی. اسی طرح سے نون کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد عین ساکن ہے، یہ پڑھیں گے نعمہ. را ساکن اس سے پہلے زبر ہے ارسلہ. یہاں پر جو ہے میم ساکن اس سے پہلے زبر اولم. اسی طرح سے سین ساکن اس سے پہلے زبر ہے اسلم. یغفر، احسن، نعبد، یخطف، نرفع. اسی طرح انعمت. یہاں پر دو حرف ساکن ہیں، یعنی دو جزم آگے ہمارے پاس، ایک تو نون کے اوپر ساکن اور پھر میم کے اوپر ساکن جو ہے، یعنی یہ جزم دونوں کے اوپر. تو اب یہ نون ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے الف کے اوپر. اسی طرح سے میم ساکن ہے، اس سے پہلے عین ہے، عین کے اوپر زبر ہے. تو یہ تمام کے تمام جو ساکن ہیں یہ اپنے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ جائیں گے. انعمت. یہاں پر را ساکن ہے، مریم. نون ساکن ہے، اس سے پہلے زیر منہم. یہاں پر لام ساکن ہے، میم ساکن ہے، لام سے پہلے زبر اور میم سے پہلے زبر. الحمد.